بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے سیشن میں آپ کو یہ بتا دیا کہ قلب سلیم جب بیدار ہوتا ہے اور قلب سلیم جب اپنی نورانی پرواز پاتا ہے تو وہ جو نور اوپر کی طرف جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کلام کیا ہوا تھا، یہ وعدہ، یہ قول اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی اس نے لی ہوئی تھی کہ مجھے اجازت ہے میں اس راستے پہ بیٹھوں گا جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں تاکہ وہ نور کی پرواز کو روک دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کے باقی لطائف جو ہے وہ پرواز نہیں پاتے، وہ اپنی مخلوق تک نہیں پہنچتے۔ ہم لوگ شریعت کا علم رکھتے ہوئے بھی شریعت پہ کار بند نہیں رہ پاتے، شریعت کا علم رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج ادا کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، اور نہ جانے کتنے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا پا لیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے وجود میں، ہماری ذات میں شیطانی وسوسے موجود ہیں، شیطانی اعمال موجود ہیں، نفرتیں موجود ہیں، حسد موجود ہے، کینہ موجود ہے، عبادتوں میں ویسا دل نہیں لگتا، وجود ہمارا نماز میں کھڑا ہے لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہیں، ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ہمیں تصورات کچھ اور ہیں، کاروبار کچھ اور چل رہے ہیں، کام کسی اور طرف ہو رہا ہے، ہمارا وجود صرف مصلی پہ اور نماز میں کھڑا ہے، تو یہ وجود تو ہمارا فنا ہو جانا ہے۔ اس وجود کے نماز اچھا ہوتا ہے۔ ابلیس جو ہے ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا، روزہ رکھنے سے نہیں روکتا، حج پہ جانے سے نہیں روکتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا، نیکی کے باقی جتنے بھی کام ہیں کسی بھی کام سے شیطان ہمیں نہیں روکتا۔ شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، اور صراط مستقیم آخر وہ ہے کیا جس کے لیے پیغمبروں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے اور آج تک تمام مسلمین، تمام مومنین اور مومنات اپنی ہر نماز میں جب بھی قرآن اٹھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار رب سے یہی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور شیطان نے کہا میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم رب سے صراط مستقیم مانگتے تو ہیں لیکن صراط مستقیم پائیں گے کیسے، شیطان کو یہاں سے ہٹائیں گے کیسے، صراط مستقیم پہ چلیں گے کیسے، عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہم اپنے دل کے اوپر وہ جو زنار کے جالے ہیں وہ جلائیں گے، ہمارا دل بیدار ہوگا، قلب سلیم بیدار ہوگا، وہ بھی ذکر میں لگ جائے گا۔ اور یہی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو پاتے۔
غافل تو ہم تب نہیں ہو پائیں گے نا جب ہم مکمل طور پہ جاگتے رہیں گے، اور ہم مکمل طور پہ جاگ نہیں سکتے، سونا پڑتا ہے، کھانا بھی پڑتا ہے، ہم پلیتی میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر پاک بھی ہونا پڑتا ہے، کبھی ہم غسل سے پاک ہو جاتے ہیں، کبھی ہم وضو سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ کے مرحلے آ رہے ہیں تو اس میں مطلب ہمارا ذکر رک رہا ہے نا، ہم مستقل طور پہ اللہ کے ذکر میں گم نہیں ہے، ذکر ٹوٹتا ہے ہمارا بار بار۔ تو یہ جو ذکر بار بار ہمارا ٹوٹتا ہے تو اس وقت یہ پھر حملہ کرتا ہے۔ لہذا ایک ہی صورت ہے ذکر کے نہ ٹوٹنے کی، وہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن میں ذکر سما جائے، دل کی دھڑکن سے یہاں سے شروع ہو جائے اللہ 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 اللہ۔ سوتے بھی رہو گے تو یہ دل دھڑکتا رہے گا، یہ اللہ 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 کرتا رہے گا۔ چلتے ہو، بیٹھتے ہو، کسی اور سے بات کرتے ہو، کسی سے کوئی کچہری کر رہے ہو، کہیں کوئی گفتگو کر رہے ہو، کوئی شادی کے معاملات نپٹا رہے ہو، دکان پہ خریداری کر رہے ہو، یا کوئی چیز بیچ رہے ہو، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، تجارت میں لگے ہوئے، دنیا کے کسی بھی کام میں آپ لگے ہوئے، آپ کا وجود کسی بھی کام میں لگا ہوگا، آپ کا دل اسی ذکر میں لگا ہوگا، اللہ 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 اللہ۔ سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں آپ رب کے ذکر میں ہیں، آپ کی تار وہاں جڑی ہوئی ہے، آپ صراط مستقیم پہ آ چکے ہیں۔ دل جب بیدار ہوتا ہے تو دل پھر لطیفہ روح کو بیدار کرتا ہے۔ یہاں کے ذکر کی نورانی شعائیں اور یہاں کے ذکر کا جو نور ہے وہ ہمارے سینے کی باقی مخلوق کو جگاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روح بیدار ہو جاتا ہے۔ جب روح بیدار ہو جاتا ہے تو اب آپ سو رہے ہو لیکن آپ کے اندر میں دو مخلوق ایسی ہیں جو ذکر میں لگی ہوئی ہے، اللہ 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 اللہ، دونوں طرف سے آپ کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ بھی ذکر سے منور ہو گیا، نور پکڑ لیا، پرواز لے لی، طاقت آ گئی۔ بچہ ہے نا چھوٹا سا، اسے تھوڑی بہت غذا دیتے ہیں، آہستہ 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 وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ جناب دوڑنا سیکھتا ہے، پھر مختلف معاملات میں وہ اپنی مہارتیں پکڑتا ہے۔ اسی طرح دل بیدار ہو گیا، وہ بھی ایک بچے کی جانب آہستہ آہستہ طاقت پکڑے گا۔ وہ جو بچہ آہستہ آہستہ پہلے رینگنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر پیر اٹھانا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر دوڑنا سیکھتا ہے، پھر باقی مہارتیں سیکھتا ہے۔ اس طرح دل بھی آہستہ آہستہ اپنی پرواز کی مہارت پکڑتا ہے، پھر اس کی پرواز کی مہارت اور نور کی کشش اور نور کی دورے سے یہ روح بھی بیدار ہوتا ہے، روح بھی ایسی آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، یہ بھی پھر اپنی طاقت پرواز پہ پہنچتا ہے، یہ پھر عالم جبروت تک چلا جاتا ہے، یہ عالم ملکوت تک چلا جاتا ہے، یہ عالم جبروت تک چلا جاتا ہے۔ جب یہ عالم جبروت میں پہنچتا ہے تو وہاں عالم جبروت میں جو ہمارا مرکز ہے، اس دنیا میں ہمارا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ ہمارے سجدے کا رخ خانہ کعبے کی طرف ہے، تو روح جب بیدار ہوگی تو یہ اپنے کعبے کی طرف پلٹے گی۔ اور پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو روشنی بنائی ہے، بلب کی ہے، جو بھی ہم نے روشنی بنائی ہے یا ٹارچ بنائی ہے یا جو لیزر وغیرہ ہم نے جو بنایا ہے، ہماری جو تخلیق ہے دنیا کی، ہماری سائنسی تخلیق سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری اس دنیا کی، ناسود کی دنیا کی سب سے تیز تر اور تیز رفتار مخلوق ہے۔ یہ
1 سیکنڈ میں چاند تک پہنچتی ہے، 8 منٹ میں سورج تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح یہ ہمارے مختلف سیاروں اور پورے ہمارے ملکی وے گلیکسی کو اگر وہ کراس کرنا چاہے تو بلین سال لگ جاتے ہیں۔ ایک انسان اتنی عمر پاتا نہیں ہے، تو اتنے سالوں کی مسافت انسان کر نہیں سکتا، لہذا ہم یہ سوچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کریں۔ لیکن نور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کا جہان دوسرا ہے، تو اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ اس کی رفتار تو آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں اور سارے معاملات سے وقت واپس پلٹتے ہیں تو وہ کنڈی ابھی لٹک رہی ہے، بستر ابھی تک گرم ہے۔ تو اس نور کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ یہ نور جب اٹھے گا تو یہ کس رفتار سے جائے گا، اور یہ نور جب اٹھے گا پرواز پائے گا تو کس رفتار سے جائے گا۔ وہاں پہ عالم جبروت میں جب وہ بیت المعمور میں پہنچے گا، خانہ کعبہ میں پہنچے گا، وہاں جب وہ طواف کرے گا، وہاں جب نوافل پڑھے گا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور حضور پاک کی امامت میں جب نمازیں ادا کرے گا، تو پھر ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر ہماری جناب دعاؤں کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر ہماری عام شرعی معاملات کی کیفیت کیا ہوگی، ہماری زندگی کے طور طریقے کس طرح بدل جائیں گے، ہماری زندگی میں دین، ہماری زندگی میں شریعت، ہماری زندگی میں قرآن، ہماری زندگی میں باقی معاملات اور اللہ کی عبدیت کے باقی تمام تر اسلوب ہماری زندگی میں پھر کس طرح نہ پہلو آ سکتے ہیں۔ بالکل آ سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس لیول پر، اس نہج پہ پہنچے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت بلال کا، خباب بن عرض کا، اور باقی کافی سارے صحابہ جنہوں نے تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں جھیلی۔ کون سی شریعت اس ٹائم مکمل ہوئی تھی؟ شریعت کے معاملے تو شروع مدینہ پہنچنے کے بعد ہوئے تھے۔ 13 سال مکہ کے جو تعلیم کے، تبلیغ کے، اصلاح کے جو تھے، وہ تو تکلیفوں میں، دردوں میں، اذیتوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں گزرے۔ اس 13 سال کی آزمائش کون سا شریعت پہ چل کے ہم نے برداشت کی تھی، ہمارے صحابہ کرام نے برداشت کی تھی، حضور پاک کے ساتھیوں نے کیسے برداشت کرنی تھی؟ یہاں ایک چھوٹا سا میں ذکر کرتا چلوں کہ فقیروں کے ہاں، بلکہ شریعت میں بھی کافی جگہ پہ آپ کو ملے گا، 2 لفظ ملیں گے، ایک ہے مجاہدہ، ایک ہے مشاہدہ۔ یعنی ایک آدمی نے پریکٹیکلی کوئی کام کرنا ہے، وہ ہے مجاہدہ۔ یعنی ایک آدمی نے مشین بنانی ہے، اس کے پرزے بنانے ہیں، ان کے سارے معاملات کرا کے وہ مشین مکمل تیار ہو جاتی ہے۔ کپڑے سینے کی مشین ہے یا کپڑے دھونے کی مشین ہے، وہ تمام تر چیزیں جناب اس کی، وہ چھوٹے چھوٹے پرزے، یہ وہ آگے پیچھے بناتے 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 کتنا ٹائم لگے گا؟ بلب بنایا تھا ایڈیسن نے، کتنا ٹائم لگا تھا اس کو؟ اس نے مجاہدہ کیا، مجاہدہ کر کے بلاخر اس نے بلب تخلیق کیا۔ آج اس کی روشنی سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ ہم نے اب مشاہدہ کر لیا ہے، اب بلب بنانے والے کتنا جلدی بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کر لیا نا، اب وہ مجاہدے کی زندگی سے باہر نکلا ہے، مشاہدے میں چلے جائے۔ تو اس طرح نور کی تخلیق یا روحوں کی بیداری یا قلب کی بیداری، روح کی بیداری یا باقی سینے کی مخلوق کی بیداری میں بھی 2 معاملات ہیں، ایک ہے مجاہدہ، ایک ہے مشاہدہ۔ مجاہدے کے لیے تو یہی طریقہ ہے جو ہم بھی بتاتے ہیں، باقی فقیروں نے، ولیوں نے بھی بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں شریعت بھی جو ہمیں بتاتی ہے۔ شریعت ٹوٹلی ہمیں مجاہدے پہ لگاتی ہے۔ شریعت نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ مجاہدے سے کیا ہے، جتنی بھی ترتیب دے رہی ہے، جو بھی اسلوب ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی معاملات ہیں،
وہ سارے مجاہدے سے وابستہ ہیں۔ ہم جو ذکر کا سبق آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، یا جس ذکر کی طرف ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، یا جس ذکر سے ہم آپ کے دلوں کو منور کر کے، آپ کے دلوں کو جگا کے، آپ کی روحوں کو جگا کے ان کو پرواز کی طاقت تک لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی مجاہدے کا ہی طریقہ ہے، اصل میں یہ بھی شریعت کا ہی طریقہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مشاہدہ۔ مشاہدے میں کرم شامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کرم ہو گیا بلال پہ، بغیر کسی تعلیم کے اس کے وجود میں نور اتر گیا، ناسوتی تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، درد، امتحان، آزمائشیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، اور بڑی خوش سلوکی سے اس نے برداشت کی۔ جسم چیختا تھا، جسم چلاتا بھی تھا، جسم کو درد محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ جو روحانی مخلوق زندہ تھی، وہ جو بیدار تھی، جو اندر سے جو نور نے طاقت پکڑی ہوئی تھی، اس نور نے یہ سارے معاملات کو سنبھالنے کی اور برداشت کرنے کی طاقت دی ہوئی تھی، اور وہ وہاں پہ پرواز کر رہا تھا۔ وہاں کے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، وہاں کا دیدار ان کو نصیب ہو رہا تھا، وہاں سے ان کو تقویت مل رہی تھی، وہاں کی ان کو سیر ہو رہی تھی، وہاں کا وہ لطف اٹھا رہے تھے۔ یہ درد اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہاں کا لطف ملنا شروع ہو گیا تو یہ والے درد مانا ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہے سارا معاملہ دل کو بیدار کرنے کا، روح کو بیدار کرنے کا ذکر کے ذریعے۔ اور مشاہدہ تو کرم سے ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا۔ اسی طرح کچھ اور اللہ والے ہیں جن کچھ نے مجاہدے کی کوشش اور سبیل اپنائی اور اسی کی آگے تعلیم دی، اور مجاہدے سے لوگوں کو ان کے دلوں کو منور کیا، اور کچھ اس مقام تک پہنچے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری زبان ہو گئے، یہ میرے کان ہو گئے، یہ میرے ہاتھ ہو گئے، یہ میرے پیر ہو گئے۔ اب جو بھی یہ سوچے، جو بھی یہ چاہے، جو بھی یہ کرنا چاہیں، جو بھی یہ کہنا چاہیں، جہاں بھی یہ چلنا چاہیں، اب یہ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، کان ہے۔ کچھ اس مقام تک پہنچے، کچھ عالم وحدت تک پہنچے، کچھ عالم احدیت تک پہنچے۔ لطیفہ اخفاء نے وہ پرواز پائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، اس نے وہ نور کی تعلیم پائی، وہ پرواز کی تعلیم پائی، اس پرواز کی طاقت پائی، اس نور کی طاقت پائی کہ وہ صفات الہی کی سیر میں نکل گئے، اور صفات الہی کے عالم میں، عالم وحدت میں وہ ان کی سیر ہوئی، وہاں ان کا پہنچنا ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت سے ان کی دوستی ہو گئی، وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی، وہاں کسی کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے لگ گئے۔ اب اس صفت کا اس کے اوپر رنگ آ گیا، اب اس صفت کریمی نے، اس صفت شفا نے، اس صفت رزاق نے، اس صفت رحمان نے، اس صفت کا جو رنگ تھا وہ اس کی ذات میں آ گیا، اس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اب وہ اپنے اس صفت کی بدولت کسی کا دل روشن کرنا چاہیں وہ روشن کر دیتے ہیں، کسی کی بیماری دور کرنا چاہیں وہ دور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، جی فلاں جگہ پہ گئے، بڑے جو بھی جاتا ہے وہ فلاں جگہ پہ ان کو چاہے کیسی بھی تکلیف ہو وہاں سے وہ ٹھیک ہو کے آتے ہیں۔ اپاہج معذور گئے، نابینا گئے، ٹھیک ہو کے آ گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی پہنچ وہاں تک ہو گئی، ان کی ارواح بیدار ہو گئی، اور ان ارواح نے اپنے اپنے دنیا تک کی پرواز لی، اور اس دنیا کے جو بھی خسائل ہیں، وہاں پہ جو خزانے بند ہیں، ان خزانوں تک اس نے رسائی کی۔ اس خزانے سے پھر آگے اس خلیفے نے
آگے کسی کو ونڈ دیا. اب کسی زمیندار کا خلیفہ کسی کو اناج دیتا ہے، کسی کو اپنا پیسٹی سائڈ دیتا ہے، کسی کو فرٹیلائزر دیتا ہے یا مختلف چیزیں دیتا ہے. تو جاؤ کھیتی باڑی کرو، اس کو ڈیزل دے دو، اس کو ٹریکٹر دے دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. کھیتی باڑی کے گھر کے معاملات میں ایک وڈیرے کا، ایک زمیندار کا منشی یا اس کا خلیفہ اس کے غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر جہاں محسوس کرتا ہے ضرورت وہاں وہ چیز دے دیتے. تو اس طرح یہ خلیفہ بھی جب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو خلیفہ بنا کے بھیجا نا، وہ خلیفے نے وہ کام کر دینا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک عورت نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو، پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو، اس سے کہو مجھے اولاد ہو. اولاد نہیں ہوئی. واپس آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کہا تیری نصیب میں ہی اولاد نہیں لکھی. لیکن کچھ عرصہ بعد پھر دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے، پوچھا کس کے ہیں؟ اس کے ہیں. اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا یہ میرے بچے. تو کہہ رہا تھا تیری اولاد ہی نہیں ہونی. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کسی نے صدا لگائی کہ 2 روٹیاں دے دے 2 بچے لے لے، 1 روٹی دے دے 1 بیٹا لے لے، 4 روٹیاں دے دے 4 بیٹے لے لے. میں نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس نے مجھے اولاد دے دی. حضرت موسیٰ بڑے پریشان کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، اس کے تو نصیب میں اولاد نہیں دی، ایک آدمی اس کو اولاد کیسے دے کے چلا گیا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ دیتا ہے، بندہ کیسے دے کے چلا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ مالک تو نے تو کہا تھا اس کے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے، اب تو اس کے گھر بچے کھیل رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ دی، ایک چھری دی اور کہا کہ موسیٰ جا انسان کا گوشت لے کے پھر جواب دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھٹکتے رہے، ایک ایک سے منتیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ گوشت مانگ رہا ہے انسان کا، اپنا گوشت کاٹ کے دے، اپنا گوشت کاٹ کے دے، اپنا گوشت کاٹ کے دے. کسی نے بھی نہیں دیا. پریشان حال ہو کے ایک جگہ آ کے بیٹھے، برابر میں کوئی دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، فقیر فقرا سا بندہ. اس نے کہا موسیٰ کیوں پریشان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ دی ہے، یہ چھری دی ہے اور کہا ہے کہ جا انسان کا گوشت لے کے آ. یہاں تو میں ایک ایک سے کہہ کے تھک گیا ہوں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بندے نے کہا اللہ نے انسان کا گوشت مانگا، لا مجھے میں دیتا ہوں. چھری پکڑی، پلیٹ پکڑی، یہاں سے کاٹا. اب دینے کس حصے کا گوشت چاہیے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں نے پوچھا نہیں کس حصے کا، میں پوچھ کے ہوں. اس نے کہا پاگل ہو گیا پوچھنے جائے؟ وہ مالک ہے، وہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے. اگر اس کو چاہیے تو لا ادھر سے بھی لے، ادھر سے بھی لے، ادھر سے بھی لے، ادھر سے بھی لے، ادھر سے بھی لے. جسم کے ایک ایک حصے سے گوشت کاٹ کاٹ کے تھالی بھر کے دے دی اس کو. اس نے لے جا، اللہ نے مانگا نا اللہ کو دے. یہ سب کچھ اسی مالک کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کے جب اللہ کے حضور پہنچے کوہ طور پہ، ہم نے کہا مالک یہ میں انسان کا گوشت لے کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو بھی تو انسان تھا، تو بھی تو اپنا گوشت دے سکتا تھا. اب بتا، میں نے تو جو لکھا سو لکھ دیا، لیکن جس نے میرے نام پہ اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹ کاٹ کے مجھے دے دیا، میں تو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہوں، میں تو سب سے بڑا کریم ہوں، میں سب سے بڑا رحیم ہوں، میں سب سے بڑا داتا ہوں، میں تو قادر ہوں، میں دینے والا ہوں، سب سے بڑا دینے والا تو میں ہوں اور بہترین بدلہ دینے والا میں ہوں. جو میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اس کے کہنے کہ میں کوئی چیز واپس کیسے کر سکتا؟ وہ اگر کہہ دے کہ اس عورت کو بچے چاہیے تجھے تو میں کیسے منع کر سکتا؟ اس کو تصرف ہے، وہ دے سکتا. وہ لوگ خلافت کے مقام تک پہنچے. یہی وہ بات ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں خلیفہ بنا. اور یہی وہ کام ہے. اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اولاد دے دی. کوئی بیمار ہے اس کو شفا دے دی، کوئی نابینا ہے اس کو آنکھیں دے دی. یہی کام تو کرنا تھا خلیفے نے. آج ہم خود بیمار لگے پڑے، ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے، ہم اپنا جناب کچھ سلسلہ نہیں بنتا.
رزق روزگار میں ہمیں تنگی ہے، فتنے فساد میں ہم گرے ہوئے ہیں، گھریلو معاملات میں ہم گرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر چیز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم خلیفے کہاں سے ہو گئے؟ لہذا اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ رواں کیجئے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیے۔ یہی ذکر آپ کے دلوں کو پرواز دیتا ہے، آپ کے قلب کو پرواز دیتا ہے، آپ کی روحوں کو پرواز دیتا ہے، اور آپ کو پرواز دیتا ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ پھر وہاں سے آپ خلافت کی اصل ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور حقیقی خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔